بے سہاروں کو اپنا بنا لیجئے، سایہ عافیت میں بسا لیجئے۔ کہ قبر میں 4 سوالات کیے جائیں گے۔ 4 کا عدد موجود نہیں، لیکن سوال جو بتائے گے وہ میں گن کے بتا رہا ہوں 4 ہیں۔ کہ قبر میں یہ سوال ہوں گے۔ پہلا سوال ہوگا مر ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے۔ دوسرا سوال ہوگا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے۔ تو کیا خیال ہے کہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، یہ جواب دیا جائے گا یا کہا جائے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تو اگر قبر میں جا کر اسلام دین ہے تو قبر سے باہر بھی اسلام ہی دین ہونا چاہیے۔ ان مولویوں کو چھوڑو، ان شیخ الحدیث، شیخ القرآن اور مفتی اعظم اور فلانا اعظم، ان کو چھوڑو، انہوں نے اپنی قبروں میں جانا ہے، پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا۔ ہم تو اس کتاب کے پابند ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ وہ اپنے اعمال اپنے ساتھ لے گئے، ہم کسی کے پابند نہیں ہیں۔ ہمیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے کہ مومن جو ہے جواب دے گا میرا دین اسلام ہے۔ اب ہمارے حساب سے تو ایک تیسرا سوال بھی ہونا چاہیے تھا کہ تمہارا مسلک کیا ہے۔ اور جی اسلام تو سارے کہتے ہیں، مسلمان تو سارے کہتے ہیں، اگر ہم اہل حدیث اور دیوبند اور بریلوی اور شیعہ نہیں لکھیں گے تو فرق کیسے پتا چلے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی چاہیے کہ فرشتوں کے ایک سوال ساتھ یہ بھی لگا لو اس کے ذیل میں، ایک جز نمبر 1 کہ دین تو بتا دیا، آپ بتائیں آپ کا مسلک کیا ہے۔ تو یہ مولویوں کے سارے ڈکوسلے ختم ہو جائیں گے جو ادھر انہوں نے مسجدوں کے باہر یہ مسلمانوں میں تفرقے ڈالے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ اس وقت دنیا میں کئی مسلمان ملک ہیں جہاں پہ یہ تفرقہ نہیں ہے۔ ملیشیا کے اندر کسی مسجد کے باہر بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ نہیں لکھا ہوتا۔ سعودی عرب کے باہر مسجدوں کے باہر کسی مسجد کے سوائے اس کے نام کے، مسجد سیدنا ابوبکر، مسجد سیدنا علی، مسجد سیدنا امام بخاری، یہ اس طرح نام ہے، لیکن کسی مکتبہ فکر کا نام نہیں لکھا ہوا۔ یہ سب کانٹیننٹ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کا یہ بےہودہ کلچر، اور یہی پھر انجیکٹ ہوا ہے چائنا کے اندر۔ آپ حیران ہوں گے، میں چائنا کے اندر گیا، جولائی 2004 کی بات ہے، مجھے حیرانگی ہوئی کہ چائنا کے مسلمان بھی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور شیعہ ہیں۔ حالانکہ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ بریلوی کیا چیز ہے، دیوبند کیا چیز ہے، اہل حدیث کیا چیز ہے، شیعہ کس چیز کا نام ہے۔ انڈیا کے شہر ہیں بریلی اور دیوبند۔ تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ جتنی بیماری انڈیا پاکستان کے اندر ہے یہ پھر ایکسپورٹ ہو جاتی ہے دنیا کے باقی مسلمان ملکوں کے اندر۔ اس اعتبار سے یہ واقعی گمراہی کا قلعہ ہے ہمارا ملک بنا ہوا اس وقت، کہ جتنی گمراہی ہیں یہی باہر جاتی ہیں، ایکسپورٹ ہوتی ہیں۔ اچھی چیز تو بڑی مشکل سے، اب شکر ہے حق کی آواز یوٹیوب کے ذریعے پہنچنا شروع ہوئی ہے، ورنہ چینلز پہ تو کوئی بات ہی نہیں ہمارے جیسے لوگوں کو کرنے دیتا۔ اللہ اکبر۔ تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، کیا عقیدہ تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا۔ ترمذی کے الفاظ ہیں من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے۔ تو دونوں سوال ٹھیک ہیں۔ اس میں جو کہتے ہیں کہ قبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ مسند امام احمد میں ایک حدیث موجود ہے، وہ شخص پھر پوچھے گا کہ آپ کس مرد کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہیں، تو فرشتہ کہے گا الذی بعث فیکم، اس شخص کے بارے میں جس کو اللہ نے تم میں نبی بنا کر مبعوث کیا تھا۔ پھر کہے گا مومن ہوا محمد رسول اللہ، وہ تو اللہ کے رسول محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں جتنی وہ چیما گوئیاں ہوتی ہیں وہ میں نے مسئلہ نمبر 7 کے نام سے حاضر و ناظر سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس چیز کو ایڈریس کیا، آج محل نہیں ہے، جس کو شوق ہو وہ دیکھ سکتا ہے۔ تیسرا سوال ہوگا کہ اس شخص کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا، یا یہ سوال ہوگا کہ تیرا نبی کون ہے۔ اب ان 3 سوالوں کے بعد ایک چوتھا سوال ہے۔ جو مومن ہوگا، بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ وہ تینوں سوالوں کے جواب دے دے گا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر ہیں۔ اس کے بعد جب وہ جواب دے لے گا تو جو مؤمن ہوگا، اس کے بارے میں مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 18,733 نمبر، اور سنن ابی داؤد کے اندر 3,212 اور 4,753، یہ 2 حدیثیں سنن ابی داؤد میں۔ الفاظ آگے چلتے ہیں کہ جب وہ جواب دے لے گا تو فرشتے پھر اس سے سوال پوچھیں گے
کہ تجھے کیسے معلوم ہوئے ان سوالات کے جواب؟ یہ چوتھا سوال ہے جو چھپایا ہوا ہے مولویوں نے، کیونکہ مولویوں کی روٹی بند ہوگی، یہ چوتھا سوال بتا دیں، یہی تو اصل چیز ہے، صراط مستقیم اسی سے تو ملنا ہے۔ تو چوتھا سوال فرشتہ یہ پوچھیں گے کہ تجھے کیسے معلوم ہوا، تو نے کیسے یہ سوالوں کے جواب دے دیے؟ تو وہ مومن کہے گا میں نے کتاب اللہ پڑھی تھی تو میں نے اس کتاب کی تصدیق کی اور میں ایمان لے کر آیا۔ میں نے کیا چیز پڑھی تھی؟ کتاب اللہ۔ اور انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کا مولوی کہتا ہے قرآن و سنت ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو ان کی پبلک پھر کیا قبر میں جا کے جواب دے گی؟ قرآن جس نے پڑھا ہوگا نا، اب پتہ چل گیا کہ کس مومن نے، کون مومن ہے جس نے قبر کے اندر جا کے سوالوں کے جواب دینے ہیں، جس نے پوری زندگی قرآن پاک کو سوائے سورہ یاسین اور سورہ ملک کے، وہ بھی بغیر ترجمے کے پڑھنے کے علاوہ اس کی کوئی اہمیت نہیں سمجھی۔ اس نے خواہ کہنا ہے کہ میں نے کتاب اللہ پڑھی تھی تو تصدیق کی، خواہ تصدیق کی، اس کو تو پتہ ہی نہیں کتاب اللہ کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ اتنے جھوٹ چل جان گے، کب فرشتہ نے تو نہیں جھوٹ بولیا جا سکتا، فرشتہ نے بولو گے اللہ انہوں دس دے گا، اللہ تعالیٰ بتا دے گا، فرشتوں کے ساتھ تو کوئی غلط بیانی نہیں کر سکتا۔ اور بخاری اور مسلم کے الفاظ اسی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد سورہ ابراہیم جو سورت نمبر ہے 14، اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت نمبر 27 جو ہے وہ تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، آپ کے قرآن پاک میں 260 نمبر پیج پہ پہلی آیت ہی یہی ہے، 260 نمبر پیج پہ، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ تعالی ثابت قدم کر دیتا ہے ایمان والوں کو اس صحیح قول کے اوپر۔ صحیح قول کون سا؟ کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرے پروفٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فی الحیات دنیا، اس دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت کی زندگی میں بھی، اور آخرت کی پہلی منزل قبر ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو مر گیا اس کی آخرت شروع ہوگی۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ ظالم کون ہے؟ جو کتاب نہیں پڑھتے، وہ آگے آ جائے گا، ابھی تو منافق نے جو جواب دینے ہیں، اور اس کے جواب میں چوتھا سوال جو فرشتے کریں گے وہ آگے میں بتاتا ہوں۔ تو گمراہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو، خود نہیں گمراہ کرتا، انہوں نے گمراہی خریدی ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی روک نہیں سکتا، زبردستی تو اس نے ہدایت نہیں دینی ہے، ہاں جو چاہتا ہے گمراہی اس کو دے گا، اور جو ہدایت چاہے گا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، سورہ العنکبوت کی آخری آیت ہے، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھول دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بخاری اور مسلم میں الفاظ ہیں، آپ نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 تلاوت فرمائی اور کہا کہ یہ پڑھ کے دیکھ لو قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دنیا میں بھی قول ثابت کے اوپر قائم رکھتا ہے، اور آخرت یعنی قبر میں بھی، اور قیامت کے دن بھی۔ اور وہ قول ثابت کیا ہے؟ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرے پروفٹ محمد رسول اللہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہاں جی، اب آ جائیے جناب، منافق کے ساتھ کیا ہوگا؟ پہلا سوال پوچھا جائے گا مر ربو کا، تیرا رب کون؟ وہ کہے گا ہائی ہاتا لا ادری لا ادری، ہائے افسوس مجھے کچھ پتا نہیں، مجھے کچھ پتا نہیں۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ آپ ذرا حسرت کا اندازہ لگائیں اس وقت جب انسان پر ہوگی۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ جو دنیا میں کلمے پڑھتے رہتے ہیں تو آخرت میں بھی کلمہ پڑھ لیں گے، اس طرح نہیں ہوگا، اتنا سوکھا کام نہیں ہے۔ وہ تو حدیث میں بتا چکا صحیح بخاری سے شروع میں کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کر دیا۔ انکار کرنے والے، جس نے دنیا میں رسول اللہ کی ماننے سے انکار کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، قبر میں کیسے رسول اللہ کو مان لے گا وہ؟ اللہ اکبر۔ منافق سے دوسرا سوال ہوگا، وہ کہے گا مجھے نہیں پتا۔ تیسرا سوال ہوگا، وہ مجھے کہے گا مجھے نہیں پتا۔ اللہ اکبر۔ پھر چوتھا سوال اس سے ہوگا، وہ تجھے سوالوں کے جواب کیوں نہیں آ رہے؟ فرشتے پوچھیں گے یہ چوتھا سوال منافق سے، یا وہ جو گناہگار شخص ہے اس سے۔ تو اب آگے سے سنیں وہ کیا کہے گا۔ میرا خیال ہے اکثریت اللہ معافی دے شاید پاکستانیوں کی اسی جواب پر ہوگی۔ وہ کہے گا میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، سن سنا کے سنی۔ اسی تے شروع تو یہ کر رہے ہیں، ہم تو شروع سے یہی کر رہے ہیں۔ میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے،
یہ الفاظ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہیں. اور میں انٹرنیشنل نمبر بھی بخاری کا بتا دوں, 1374 کتاب الجنائز میں بخاری کے الفاظ ہیں. وہ کہے گا میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے چوتھے سوال کے جواب میں. اللہ اکبر والعیاذ باللہ تعالی. اب یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی, اس لیے میں کہتا ہوں پڑھ پڑھا کے سنی بنے, سن سنا کے سنی نہیں, سن سنا کے سننی ہو جائیں گے. فرشتے پھر اس کو ڈانٹتے ہوئے کہیں گے تم نے خود پڑھ کر حق حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی. یہ بھی اسی بخاری 1374 میں الفاظ ہیں. تم نے خود پڑھ کر حق حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی. آگے پھر میں حق بجانب ہوں نا کہ پھر وہ آگے اس کو کہنا چاہیے, وہ قیامت والے دن تو کہے گا, وہ امام الانبیاء کی دعوت قرآن والے میں بھی ہے, اے اللہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے کہ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. تو پھر وہ کہے گا نا کہ سانو بزرگاں نے مار چھڑیا, انہوں نے دوگنا عذاب دو. قرآن کے الفاظ ہیں, سورۃ العذاب کا آخری رکوع پڑھ کے دیکھ لیجئے, اے اللہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے. اور سورہ حامیم السجدہ میں تو اس سے بھی سخت الفاظ ہیں, اے اللہ ہمارے بزرگوں کو ہمارے حوالے کر, ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے روندیں جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. اور اس پہ میں نے پورا 2 گھنٹے کا لیکچر دے دیا ہے, بالکل ننگا لیکچر, بزرگوں کی اندھا دھند پیروی کا انجام اور اس کا علاج, مسئلہ نمبر 71A کے نام سے. اس میں ہی میں نے ساری آیات بتائی ہیں کہ قرآن پاک میں آخرت کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ بغیر تحقیق کے بزرگوں کو فالو کرنا ہے اپنے اپنے. ایک قادیانی اگر قادیانی بزرگوں سے ہی مسئلے پوچھے گا, اس کو ختم نبوت کہاں سے سمجھ آئے گی؟ اسی طریقے سے باقی مکتبہ فکر کے لوگ بھی اگر اپنے اپنے بابوں کے پیچھے چلیں گے, خود نہیں پڑھیں گے. اب یہ اس کو پھر آگے کہنا چاہیے کہ جی یہ تو علماء کا کام ہے پڑھنا, جس نے کہ ہمارے مولویوں نے پٹی پڑھا دی ہے, جی علماء کا کام ہے پڑھنا. فرشتے کہیں گے تو نے خود پڑھ کر کیوں نہیں حق حاصل کرنے کی کوشش کی؟ حالے بھی مسئلہ ختم نہیں ہوا. اس کے بعد الفاظ ہیں اسی حدیث کے صحیح بخاری کے کہ پھر فرشتے اس کے سر میں مہمان نوازی کے طور پر ہتھوڑا ماریں گے, وہ بالکل زمین کے برابر ہو جائے گا. اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ اس کی آواز, اس کی چیخنے کی آواز اور ہتھوڑے کی آواز زمین و آسمان کی تمام مخلوقات سنیں گی سوائے جنوں اور انسانوں کے, کیونکہ وہ شریعت کے مکلف ہیں, وہ نہیں آواز سن سکتے. اگر وہ سن لے تو یہ سارے بندے کے پتر نہ بن جائیں. روزانہ اگر ہتھوڑوں کی آوازیں آ رہی ہوں, یہاں دفنا کے آئیں اور جنازے اس کے قبرستان کے گیٹ پہ پہنچے اور دھڑل کی آواز آئے پیچھے اس قبر میں سے, تو پتہ چل اتنے بڑے داڑھی والے بزرگ تھے اور تسبیحوں والے اور پگڑی والے اور شلوار ان کی جو گھٹنوں تک پہنچی ہوتی تھی, اتنے بڑی جماعت کے امیر بھی تھے اور یہ تھوڑا پڑ گئے ان کو. تو پھر سارے میری بات کہہ رہے ہوتے ہیں یار بزرگ پرستی چھوڑو. لیکن اگر یہی بات ہوگی تو کیسے دیکھ کر مانا تو کیا مانا؟ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. بے شک وہ لوگ جو کہ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے مغفرت اور اجر عظیم. دیکھ کر تو ساروں نے مان لینا ہے. اور صحیح مسلم میں الفاظ ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے خواہش کی اس بات کی, لیکن میں پھر پیچھے ہٹ گیا. میں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ سے دعا کروں اور اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب قبر سنوا دے, لیکن مجھے ڈر ہوا کہ اگر تم نے عذاب قبر سن لیا تم اپنے مردوں کو دفنانا ہی چھوڑ دو گے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. ابھی عذاب قبر کا ٹاپک نہیں, ورنہ اس پہ تو کسی کو شوق ہو تو مشکات المصابیح کی پہلی جلد میں ہی عذاب قبر سے ریلیٹڈ بخاری اور مسلم, اس کے علاوہ بھی تقریباً 11 مزید کتابوں سے, کتب ستہ اور باقی کتابوں سے احادیث موجود ہیں, وہ پڑھ سکتے ہیں. اب یہاں پر ہی یہ منافق کے کانٹیکسٹ میں وہ آیت پھر کیوں نہ پڑھ دوں. یہ آیت نکال لیجئے, سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123. اب جب مومن کا ذکر ہوا تو سورہ ابراہیم پڑھی. اب یہ آیت وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی, اور یہاں پر میں یہ آیت پڑھتا ہوں. 123 نمبر آیت ہے, پیج نمبر 321 پارہ نمبر 16 میں, یہ بلو والے قرآن پاک میں. سورہ طٰہٰ سورت نمبر 20 اور آیت نمبر 123. آدم علیہ السلام اور شیطان کا جو قصہ ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے. قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا. پھر ہم نے آدم علیہ السلام اور ان کے ذریعے پوری انسانیت کو خطاب کیا کہ اب اس جنت سے نیچے اتر جاؤ. بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى. تو پس جب کبھی بھی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت کی کتاب آئے گی, اے انسانوں سن لو. آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو اتارتے وقت اللہ تعالیٰ نے کہا
اب دنیا میں اتر جاؤ اور جب کبھی ہدایت کی کوئی کتاب آئے گی، فمن اتبع ہدایا، تو جو کوئی پھر اس ہدایت کی کتاب کی پیروی کرے گا، فلا یضل ولا یشقا، تو نہ تو وہ گمراہ ہوگا اور نہ بدقسمت ہوگا۔ یہ اگلے الفاظ بھی ذرا سن لیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اس آیت نے مسئلہ تقدیر حل کر دیا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں ہدایت دے دیتا، اللہ تو چاہتا ہے، اللہ نے تو ہدایت دی ہوئی ہے، اور یہ اللہ کی توفیق تو اللہ نے دی ہوئی ہے۔ توفیق پتہ ہے کس سے چھینی ہے؟ جو پاگل ہے اس سے توفیق چھین لی ہے۔ جس کی عقل کام کرتی ہے اس کو توفیق ملی ہوئی ہے۔ آج تک کبھی ہمارے آباء و اجداد میں بھی کوئی واقعہ رپورٹ ہوا ہے کہ کوئی بندہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جائے اور شیطان ٹینجیبل فزیکل فارم میں سامنے آ جائے کہ میں تمہیں آج مسجد ہی نہیں بڑھن دینا، میں تجھے آج مسجد میں داخل نہیں ہونے دوں گا؟ کبھی نہیں ایسا ہوا۔ شیطان کا کوئی زور ایسا نہیں ہے، صرف دعوت دیتا ہے۔ بلکہ سورہ ابراہیم میں ہی آتا ہے شیطان پھر آخرت میں جھگڑے گا اس انسان کے ساتھ، جب انسان تہمت لگائے گا کہ مجھے شیطان نے گمراہ کیا۔ شیطان کہے گا میں نے کہاں سے گمراہ کیا، میں نے صرف دعوت دی تھی، میرا زور تو تیرے پہ کوئی نہیں تھا۔ واقعی کبھی زور نہیں ہے۔ آج گورنمنٹ آف پاکستان اناؤنسمنٹ کرے کہ فجر کی نماز جو تکبیر اولیٰ سے پڑھے گا اس کو 5000 روپیہ فی نماز دیا جائے گا، شیطان سارے دنیا کے اکٹھے ہو جائیں، شیطان کا باپ بھی آ جائے، کسی کو مسجد میں جانے سے نہیں روک سکے گا، یہ سارے شیطان ختم ہو جائیں گے خود بخود۔ تو ہم اندر کی ہماری یہ اپنی ول ہوتی ہے، ہماری اپنی خواہش ہی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما دیا جو ہدایت کی کتاب کی پیروی کرے گا نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ بدقسمت ہوگا۔ اس سے یہ پتا چل گیا کہ جو خود قرآن کو نہیں پڑھتا اس نے بدقسمتی خود کمائی ہے، نہ کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بدقسمت ڈکلیئر کیا ہے۔ ولا یشقا، شکی نہیں ہوگا وہ۔ شقی کہتے ہیں عربی میں بدقسمت کو، سعید کہتے ہیں خوش قسمت کو۔ تو مسئلہ تقدیر بھی الحمدللہ اس حوالے سے حل ہو گیا۔